बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारी फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 19 और पोइम का नाम है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। आइए हम इसको देखते हैं जी, और रेफरेंस सबसे पहले इसका देख लेते हैं। 4 स्टेंजा हैं इसके अंदर, तो इसलिए आपने उस टाइम को, एस्टिमेटेड टाइम को अपने माइंड में रखते हुए करीबन कोई 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी। तो कोशिश मैं करूँगा ज़रा टाइमली जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम नहीं होता, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, तो जल्दी शॉर्टकट से कोई भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और फिर मैं यही बात करता हूँ कि चीज़ों को रटे नहीं, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यहाँ से सिर्फ आप आइडिया लें कि लिखा कैसे हुआ है, बाकी अल्फाज आप जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ये आपको एज एन एग्जाम्पल चीज़ें दी जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इसको रट लो और एज इट इज लिखाओ, बल्कि इसमें से समझने की कोशिश करो कि ये ट्रांसलेशन किस तरीके से की गई है, उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे कर सकते हो। तो अगर थोड़ी बहुत, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर है तो फिर आप उसको कर सकते हो। और आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। नहीं जी, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच पोएम। असल में ये फ्रेंच पोएम है, फ्रेंच में लिखी गई थी, बाद में ट्रांसलेट हुई। तो फ्रेंच पोएम A Man of Words and Not of Deeds, written by Charles Perrault and translated into English by Robert Samber. Context है, the poem signifies the importance of practical approach in life. यानी आप प्रैक्टिकल जब तक जिंदगी में नहीं होगे, आप अपने अमल से चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर आपका अमल ठीक नहीं है तो फिर चीज़ें आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि अमल से ही ज़िंदगी बनती है। और चाहे वो जन्नत की तरफ इंसान ले जाए, चाहे वो जहन्नुम की तरफ चला जाए, अच्छे अमल होंगे अच्छी चीज़ की तरफ जाएगी, बुरे अमल होंगे बुरी चीज़ की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। तो जो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी, अच्छी चीज़ जाएगी, अच्छी चीज़ बाहर आएगी। गुड जो थॉट्स होंगे वो आप दिमाग में भेजेंगे तो गुड थॉट्स बाहर आएंगे, बैड थॉट्स आप दिमाग में भेजेंगे, बैड थॉट्स बाहर आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि रूट्स हैं ये। तो अगर आपके रूट्स खराब हो गए तो फिर फ्रूट्स तो खराब आने ही है। तो इसलिए जी प्रैक्टिकल जो अप्रोच होती है लाइफ की, वो बड़ी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, दोज हु ओनली टॉक एंड डू नथिंग प्रैक्टिकली हैव टू फेस द ह्यूमिलिएशन एंड फेलियर। बेइज्जती और फेलियर के सिवा कुछ जिंदगी में उनको नहीं मिलता। अल्टीमेट यही होता है। अच्छा, ये कुछ वक्ती चीजें हो जाती हैं, यानी जो बंदा सिर्फ अल्फाज के तहत अब चल रहा होता है ना, उसकी कुछ वक्ती उसको शॉर्टकट मिल जाते हैं। यानी धोखा कितनी बार कोई खाएगा किसी से? 1 बार 2 बार 3 बार, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा है। बल्कि एक बार किसी के साथ हो जाए तो अगली बार वो एहतियात करता है। वो है ना, एक प्रोवर्ब है उर्दू की, जरबुल मिसल है कि दूध का जला झाग भी, यानी जो छाछ है वो भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी जो उसको झाग बनी होती है वो भी उसको फूंक फूंक के, क्योंकि वो पिछली बार ऊपर वाला होंठ जल गया था, तो अब फिर ना कि लाल हो जाए, तो वो थोड़ी एहतियात करता है। तो कहते हैं, यहां पे वो कहता है कि वी मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल फॉर अदर्स। दूसरों के लिए हमें क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। द पोएट वांट्स टू से दैट द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि जो एक्शंस हैं वो वर्ड्स से ज्यादा लाउडर होते हैं। उनकी आवाज नहीं होती लेकिन वो फिर भी लाउड होते हैं, और लोग समझ जाते हैं, आपके एक्शंस को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि यार बंदा क्या है। Stanza number 1 कहता है कि a man of words and not of deeds is like a garden full of weeds, and when the weeds begin to grow, it's like a garden full of snow. यानी जो अमल से आरी बंदा है, सिर्फ बातों में है, वो उसका कोई जहान नहीं होता। वो आज यहाँ है तो कल वहां है, कल वहां है तो अगले दिन वहां है। उसने ना कहीं एक जगह टिकना है, ना कोई एक बात करनी। हाँ, दूसरी जगह गया और वहां हुआ नुकसान तो फिर वो वापस पलट आएगा पहले पॉइंट के ऊपर। फिर वहां नुकसान हुआ तो अगले पॉइंट पे चला जाएगा। यानी उसका ना कोई लाइफ का कोई मिशन, कोई ऑब्जेक्टिव होता है ना, कोई कुछ नहीं है। बस जिधर हवा चल रही है वहां कुत्ते की सी हालत होती है ऐसे बंदे की, इनफैक्ट अगर कहा जाए तो। यानी वो हड्डी इस तरफ देखी तो उस तरफ, दूसरी हड्डी देखी तो उस तरफ। अल्फाज थोड़े सख्त हैं माजरत के साथ, लेकिन ये यही हालत होती है कि उसको जहां लालच, हिर्स, जहां चीज नजर आएगी उस तरफ उसने हो जाना है। स्टेंजा नंबर 1 और इसकी एक्सप्लेनेशन के तरफ हम आते हैं। कहता है जी, इन दीज लाइन्स द पोएट टॉक्स अबाउट द आइडल मैन ऑफ द वर्ड ऑफ वर्ड्स। आइडल मैन ऑफ वर्ड्स, आइडल कहते हैं मतलब बेकार, और मैन ऑफ वर्ड्स है।
بیکار ہے اور مین آف ورڈز ہے, صرف الفاظ ہیں اس کے پاس. ہی سیز دیٹ آئیڈل پرسن از اے مین آف ورڈز اونلی, کہ جو بیکار آدمی ہوتا ہے اس کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں اور الفاظوں سے ہی پھر وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسے دھوکہ بیچارے وہ لوگ کھاتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں یا جو لالچی ہوتے ہیں. کہتے ہیں دھوکہ صرف دو ہی لوگ انسان کھا سکتے ہیں کائنات کے اندر. ایک وہ جن کو کوئی مجبوری تھی تو وہ آپ کی باتوں میں آ گئے اور آپ نے ان سے فائدہ لے لیا, ایک چیز. دوسرا وہ جن کو لالچ تھا اور آپ نے ان کے لالچ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو دھوکہ دے دیا. لیکن ایک بار کھائے گا نا, ہر بار تو نہیں. لیکن وہ چیزیں پھر obviously خراب ہوتی ہیں, اور جب وہ خراب ہوتی ہے ان کے ان خراب کے بھی نتیجے نکلتے ہیں. ہر چیز کا نتیجہ ہے صاحب, چاہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نتیجہ ذرا فوراً آ جاتا ہے, ایک دن میں آ گیا, کچھ کا مہینے میں آتا ہے, کچھ کا 6 ماہ میں آتا ہے, کچھ کا سال میں آتا ہے, کچھ کا 5 سال میں آتا ہے, کچھ کا 10 سال میں آتا ہے, کچھ کا لائف میں نہیں آتا لیکن آگے آتا ہے. تو اس لیے انسان یہ بالکل نہ سمجھے کہ آج اس نے کسی کو دغا بازی دھوکہ دے دیا تو بڑا فائدے میں چلا گیا. نہیں, لائف ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لائف کو جس نے بنایا ہے نا اس کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے انسان کو سچا اور کھرا ہونا چاہیے, جو صحیح بات ہے, اور کسی کو دھوکہ نہ دیں. اور انسان اگر کسی کو دھوکہ دے کر اگر فائدہ لے بھی رہا ہے تو اصل میں وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے, دوسرے کو نہیں دے رہا. نہیں جی, تو بات کرتے ہیں کہ ہی جسٹ ٹاکس اینڈ چیٹ بٹ ڈو نتھنگ پریکٹیکلی. صرف وہ باتیں کرتا ہے اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتا. دیر فور ہی کوڈ ناٹ اچیو اینی مشن آف ہز لائف. زندگی کا اس کو کوئی مقصد حاصل نہیں کر پاتا. دا پوئٹ سیز دیٹ سچ پرسن از لائک اے گارڈن وچ از فل آف دا گراس. ایسے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے گھاس کا ایک میدان ہے, یعنی ایک گارڈن ہے, ایک باغ ہے, گھاس کے سوا اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. سچ گارڈن ڈز ناٹ گیو اینی فروٹ ٹو اینی ون اینڈ ایون نو ون کین ایکسپیکٹ سم تھنگ گڈ فرام اٹ. ہاں, نقصان اس سے پہنچ سکتا ہے کہ اس گھاس کے اندر آپ چل رہے ہو اور کوئی کانٹا چبھ جائے گا, کوئی کیڑا جیسے کہ سانپ سونپ اسے وہ تو ہو سکتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا گھاس گھوس ہو تو گھر والے کہتے ہیں یار یہاں نا پھر موسم ایسا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ریئلٹی ہے. اس کا مطلب یہ جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں وہ پھر ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں. تو نقصان ہونے کے چانسز تو ہیں لیکن فائدے کے چانسز 0% ہے. سچ گارڈن ڈز ناٹ گیو اینی فروٹ, یہ ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں آئیڈل پرسن لیوز اونلی ان امیجنیشن. وہ صرف خیالوں میں ہوتا ہے. اینڈ ہز امیجنیشن کیپ ہم ہیپی اینڈ لیزی. خوش رکھتا ہے لیکن سست رکھتا ہے, خوش رکھتا ہے لیکن سست رکھتا ہے. دا ٹائم اپیئرز, ایک وقت آتا ہے when his garden is filled with snow not because of his efforts but because of the seasonal changes. یعنی وہ تو پڑا ہوا ہے, گھاس چل رہی ہے وہ, اور وہ بھی اس کو ہریالی نظر آتی ہے. واہ یار میرا تو گھاس کا بھرا ہوا باغ ہے, گھاس کا بھرا ہوا باغ ہے, زبردست ہو گیا. جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس میں بیٹھا ہے بیچارہ, سرگرداں ہے, پریشان ہے, پتہ کوئی نہیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ نہیں. کہتا ہے کہ these are the mere changes which take place in his life. چینجز ہیں لیکن یہ خود ساختہ ہے. بٹ نو پروڈکٹیوٹی could be expected from such person. اس ایسے بندے سے آپ کو پروڈکٹیوٹی ایکسپیکٹ کرنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تھے جی, اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ لگی ہوگی. اور اس کو آپ جتنا فیل کرو گے نا. اچھا, ٹرانسلیشن کے بارے میں نے جو ویسے ایکسپیکٹ کیا ہے نا, جو میں نے چیز لرن کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پوئم کو فیل کریں تو الفاظ آپ کے پاس خود آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ فیل نہیں کریں گے تو پھر وہ رٹا ہی ہے, پھر تو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی نا, پھر تو بس ایسے ہی گھمانا پھرانا ہی ہوتا ہے چیزوں کو. نمبر 2 اسٹینزا ہے جی, کہتا ہے when the snow begins to fall it's like a bird upon the wall. کہ جب وہ سنو ختم ہوتی ہے تو پھر ایک پرندہ اس کو لگتا ہے دیوار پر ہے. and when the birds away does fly, جب وہ اڑ جاتا ہے تو it's like an eagle in the sky. اس کو ایسا لگتا ہے وہ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے, وہ دیکھو آسمان پہ پرندہ ہو, ہے نا. ایسی اس کو چیزیں, یعنی وہی امیجنیشن میں چیزیں چل رہی ہیں, خیالوں میں کہ یہ ہو جائے گا تو ایسے نہیں تو وہ ہو جائے گا, یہ نہیں تو ویسے ہو جائے گا. ایسا بندہ صرف خیالوں میں جی رہا ہے, اس کے ساتھ جڑنے والے بھی پھر خیالوں میں جیتے ہیں. تو جہاں وہ برباد ہوگا جہاں وہاں آپ برباد ہوں گے. اٹس بیٹر کہ آپ اپنا راستہ خود وائزلی چوز کریں اور اس کے مطابق چلیں. کہتے ہیں in these lines the poet talks about the idle man of the words. He says that idle person is a man of the words only. He just talks and chat but do nothing practically. Therefore he could not achieve any mission of his life. پریکٹیکلی کچھ کرے گا نہیں تو مشن کوئی لائف کا اچیو نہیں کر پائے گا. آج یہاں تو کل وہاں, آج اس کے پیچھے تو کل اس کے پیچھے. The poet says that lazy person is like a garden full of weed and snow. تو وہ کہتا ہے کہ جو لیزی پرسن ہوتا ہے اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے کہ گارڈن ہے اور وہ گھاس سے
भरा हुआ है और स्नो से भरा हुआ है, ये वही पिछले का रेफरेंस आ गया। कहते द स्नो कवर्स द गार्डन एंड द ग्रास अपीयर्स टू बी अ बर्ड ओवर इट, ऐसे कि जैसे उसके ऊपर कोई परिंदा बैठा हुआ है। इट मीन्स दैट लेजी पर्सन लिव्स इन जस्ट हिज इमेजिनेशंस, ख्यालों में जीता है, ख्याली पुलाव पकाता रहता है बैठ के। वन टाइम इफ ही फील लाइक स्नो देन सेकेंड टाइम ही वुड फील लाइक अ बर्ड, एक बार उसको लगेगा कि ये स्नो है तो अगली बार उसको लगेगा जैसे कि परिंदा है। ही डज नॉट स्टे फॉर स्पेसिफिक मिशन, वो किसी खास मिशन के लिए नहीं ठहरा हुआ वहां पे। इनफैक्ट ही डज नॉट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो, क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई पता ही नहीं है जी। द पोएट सेज व्हेन bird flies away he started feeling like eagle in the sky, तो he started की जगह पे आप कर लें he starts feeling like an eagle in the sky, वो फिर उसको लगता शुरू होता है कि जैसे कोई ईगल है स्काई यानी आसमान पे कोई परिंदा है। he considered himself much superior, अपने आप को बड़ा मैं में समझता है कि मैं को बड़ा अक्लमंद बंदा हूं, सुपीरियर कंसिडर करता है। तो बट इन फैक्ट ही डज नॉट टेक केयर ऑफ द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, लेकिन अपनी जिंदगी का उसको मकसद ना उसको पता है ना उसको कहीं जाना है। कहता है द कंप्लीट स्टेंजा शोज दैट लेजी पर्सन डिफर्स इन हिज एक्शन एंड स्पीकिंग, ये मुख्तलिफ होता है, अल्फाज उसके कुछ होते हैं, अमल कुछ होते हैं, अमल कुछ है, अल्फाज कुछ है। ही हैज नो डेफिनेट गोल ऑफ लाइफ, उसका कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। ही इज ओवर कॉन्फिडेंट है एंड ओनली लिव्स इन इमेजिनेशन, ख्यालों में जीता है। और कॉन्फिडेंस चेक कर लें भाई साहब का तो क्या बात है। द पोएट वांट्स टू टीच अस दैट द एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट, एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये अल्फाज से ज्यादा ताकतवर होते हैं और अमल से ही इंसान जो है वो अपने आप को बदल सकता है, और जब तक अमल इंसान के ठीक नहीं होंगे तो उस वक्त तक चीजें सही नहीं हो सकती। तीसरा स्टैंजा है जी के एंड व्हेन द स्काई बिगिंस टू रॉर it's like a lion at the door, and when the door begins to crack it's like a stick across your back. Explanation. कहता in these lines the poet talks about the idle man of the words, सुस्त बंदे के बारे में बात करता है। He says that the idle person is a man of the words only, he just talks and chat but do nothing practically, therefore he could not achieve any mission of his life। ये आप हर एक स्टैंजा में आप ऐड कर सकते हो। The poet tells about the attitude of a lazy person, उसका जो रवैया है उसके बारे में बात कर रहा है। कहता है कि he has no specific mission of his life and wanders aimlessly here and there, फिर रहा है कभी यहां तो कभी वहां, आज उसके पीछे तो कल उसके पीछे, ऐसे। He feels about himself as an eagle flying in the air, महसूस करता है जैसे हवा में परिंदे की तरह वो उड़ रहा है, बुलंद परवाजें हैं उसकी। बट व्हेन द स्काई रॉर एट हिम, लेकिन जब उसके ऊपर आसमान की तरफ से कोई आवाज पड़ती है तो फिर वापस दौड़ता है और दरवाजा ठक करके बंद करके अंदर छुप जाता है। लेकिन क्या होता है कि कहता है ही फील्स दैट सम लायन इज रोरिंग, फिर वो जब दरवाजा बन के अंदर आता है तो क्या होता है कि वो ऐसे महसूस होता है, जब दरवाजा क्रैक होता है उसको महसूस होता है कि दैट सम लायन इज रोरिंग एट हिज डोर, दरवाजे पे कोई शेर खड़ा, डर होता है ना, खौफ, वो उसको महसूस होता है। इट मीन्स दैट व्हेन द लेजी पर्सन डू नथिंग, लाइफ पुट डिफिकल्टीज ओवर हिम, then he becomes afraid of those and feels that some fearful animal is going to attack at him। ठीक है, यानी इंसान सुस्तियों काहलियों का शिकार रखता है और वो चाहता है कि शायद कुछ ऐसे खुद ब खुद सारी चीजें हो जाएंगी और मेरे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाए। ख्यालात उसके हैं रिच पर्सन वाले, और वैसे खुद को वो वही बेड बंजी पे पड़ा हुआ है बंदा, कुछ भी नहीं करना उसने। फिर उसके लिए वो ज्यादा जब मुसीबतें परेशानियां जिंदगी में बढ़ती हैं, हर तरफ से बातें होती हैं, हर तरफ से उंगलियां उठती हैं, तो फिर उसके अंदर खौफ की हालत बढ़ जाती है। तो कहता है थिंग्स डू नॉट स्टॉप देयर, चीजें वहीं रुकती नहीं है ये सारी, एंड सेफ्टी थिंग्स डू नॉट स्टॉप देयर, द सेफ्टी एंड द प्रोटेक्शंस बिगिन टू डिसअपीयर। चीजें वहां रुकती नहीं है लेकिन उसकी जो हिफाजत प्रोटेक्शन होती है वो सारी गायब होना शुरू हो जाती है। देयरफॉर ही फील्स, फिर वो महसूस करता है दैट समबडी इज हिटिंग एट हिज बैक, जैसे उसको लगता है कि जैसे कोई मार रहा है उसको छड़ी से। यू नो, दिस ऑल हैपेंस टू हिम बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन गॉड एंड स्टे लेजी एट होम। घर पड़ा हुआ है, पासिंग हिज टाइम इन वाइल्ड एंड स्टूपिड आइडियाज,
بکواس قسم کے اس کے ذہن میں کچھ خیالات آتے رہتے ہیں, اس کے اوپر پڑا رہتا ہے. ہی تھنکس مچ اباؤٹ ڈوئنگ مور اینڈ مور بٹ ڈز ناٹ ڈو اینی سنگل سارٹ آف تھنگ, لیکن کرتا وہ کوئی ایک بھی کام نہیں ہے. وہ ضرب المثل بنی ہوئی ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, تو وہ والی حالت ہو جاتی. اور آخری اسٹینز ہے جی, اینڈ وین یور بیک بگینس ٹو اسمارٹ اٹس لائک اے پین نائف ان یور ہارٹ, اینڈ وین یور ہارٹ بگینس ٹو بلیڈ یو آر ڈیڈ اینڈ ڈیڈ اینڈ ڈیڈ indeed. Explanation. کہتا ہے in these lines the poet talks about the idle man of the words. He says that the idle person is a man of words only. جو ایک بیکار بندہ ہے وہ صرف الفاظ ہیں اس کے پاس. He just talks and chat but do not think practically. Practically کچھ نہیں کرے گا, therefore he couldn't achieve any mission of his life. Poet says when lazy person do nothing, life passes him اس کو گزارتی ہے through the difficult time, اس کو مشکل وقت سے گزارتی ہے. thus he feels like somebody is hitting at his back, جیسے وہ اس کو مار رہا ہے. while passing through the crucial time of his life he feels pain in his back and becomes a passionless. یعنی اس کا جو پیشن تھا, جو ایک آبجیکٹو تھا, مشن تھا, ایک طاقت تھی جو اس کے دل کے اندر, جو ایک جنون تھا, وہ دم توڑنا شروع ہو جاتا ہے, ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتا ہے with the passage of the time his heart begins to pain and depression and anxiety. ڈپریشن رہنا شروع کرتا ہے تو اس کا دل, اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے, یہ تکلیفیں ہیں, ایسے اس کو محسوس, یعنی عجیب سے خیالات, کیونکہ کچھ کرنا ہی نہیں, ہلنا ہی نہیں ہے, تو پھر ایسی چیزیں تو نہیں ہے. کیونکہ ایک ہے نیچرل چیزیں, نیچرل فینومینا, ایک ہے اس نیچر کے خلاف. اگر انسان نیچر کے ساتھ چلے گا تو پھر اس کو فائدہ لے گا, اور نیچر کے جب خلاف ہو جائے گا تو پھر وہ اس کو تکلیفیں تو ہونی ہیں. یا مجھے ایک شعر یاد آتا علامہ اقبال کا, کہتے ہیں کہ یہی آئین قدرت ہے, یہی اسلوب فطرت ہے, جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے. کہ جو انسان اپنے آپ کو عمل میں رکھتا ہے نا, کام میں لگائے رکھتا ہے, تو وہ فطرت کا محبوب ہے. اور قدرت کا, فطرت کا اصول ہی یہ ہے کہ انسان عمل کرتا جائے اور پھل لیتا جائے. خود قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. انسان اگر کوشش ہی نہ کرے اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اپنی تقدیر کی, اپنی قسمتوں کے, پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے. علامہ اقبال نے پھر اس کے اوپر ایک بات کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. کہ یعنی وہ اپنے کہہ دیتا ہے, یعنی تقدیر کا بہانہ بنا دیا کہ میرے تو قسمت میں نہیں تھا جی, تقدیر میں نہیں تھا, تو بس جی عمل چھوڑو پڑے, قسمت میں نہیں تھا. قسمت ہے, لیکن حضرت علی کی حدیث ہے کہ تمہیں کیا پتا قسمت کی چیز ایک تمہاری لکھی ہوئی قسمت میں ہوئی ایسے کہ تم نے کوشش کرنی ہے تو تمہیں ملنی ہے, نہیں کوشش کرنی تو نہیں ملنی. ایک تو ہے نا کہ بغیر کوشش کے مل جاتے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں, مجھے گروانے کی ضرورت نہیں ہے شاید, کہ بہت ساری چیزیں آپ کو لائف میں ایسی ہوں گی ملی ہیں بغیر کوشش کی. جیسے ہم آکسیجن ہے, چلے ہم کامن مثال لے لیتے ہیں, آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں سب سے اہم چیز ہے. ایک پل کے لیے آپ یعنی 1 منٹ روک سکتے ہیں سانس, بڑا مشکل ہوتا ہے. یا کیا اس کے بغیر رہا جا سکتا ہے آکسیجن کے بغیر؟ کتنی اہم ہے. لیکن اس کے لیے ہم کچھ ایفرٹ کیے نہیں, اس کے لیے اللہ نے قدرتی طور پر رکھ دی ہے. یہ تو اب ان لوگوں سے پوچھا جائے نا جو بہت بلندیوں پر ہیں اور جہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ ان کو پھر وہ آکسیجن پائپ اور وہ یوز کرنا پڑتا ہے. اس کی اہمیت تب ہوتی ہے. تو چیزیں بہت ساری فری ملی ہوئی ہیں لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں. ماں باپ ہے تو اس کے اندر ہماری کون سی کوشش ہے, مل گئے نا, کھانا پینا ان کی طرف سے, سارا کچھ, کپڑے جوتا, ہر چیز ان کی طرف سے فری ملا ہوا ہے, احساس نہیں ہے. لیکن جب وہ چھن جاتا ہے نا پھر احساس ہوتا ہے کہ یار صحت اور بڑی چیز ہے قدرت کی طرف سے. صحت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. لیکن اس کا اندازہ کب ہوتا ہے, جب انسان کے پاس سے وہ چلی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا بندے کا پتہ چلتا ہے ٹور گیا یا مر گیا, کہ جب یعنی بندہ اس دنیا میں نہیں رہتا یا اس جگہ کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے. جب تک ہوتا ہے تب تک تو بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف کہ یہ ایسا ہے, ویسا ہے, وہ ہے, یہ ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. خیر لو جی, اب آگے ہے کہ he feels like somebody is killing him with pocket knife. اس کو محسوس ہونا شروع ہوئی ابھی کیا وہ چیزیں نہیں کرے گا, فطرت کے ساتھ نہیں چلے گا, اصولوں کے ساتھ نہیں چلے گا, تو پھر اس کو موت ہی نظر آئے گی ہر طرف. thus he feels like a wounded man. زخمی آدمی کی طرح محسوس کرتا ہے. his heart start bleeding. اس کا دل جو ہے وہ ایسے کہ جیسے خون بہ رہا ہے اس کے اندر سے, یعنی تکلیف. it means he himself becomes a pain for himself.
وہ خود کے لیے خود تکلیف ہے، خود کی شکل ہی اس کو عجیب سے لگتی ہے، منحوس کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایسی چیزیں کہ اب آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، کو آپ کر رہے ہو تو انسان اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے کہ تو ہے ہی ایسا، تیری قسمت ایسی گدی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور جن کے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ یار بڑا لکی ہے تو، کیا بات ہے تیری، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، ایک کام اگر نہیں بنا تو دوسرا صحیح، وہ نہیں بنا تو اس کے بعد نیکسٹ سے یار لائف ختم تھوڑی ہو جاتی ہے. لو جی، آخری لائن ہے کہ ان فیکٹ نو باڈی از کلنگ ہم بٹ ہی از بینگ کلڈ بائی ہمسیلف. لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو مار رہا ہے. ہی از نو مور الائیو اینڈ ڈیڈ فار ایور. وہ زندہ ہے ہی نہیں، وہ مر چکا ہے. چاہے وہ چلتی پھرتی لاش ہوگا، لیکن وہی بات کہ 25 سال کی عمر میں ڈپریشن میں آتے ہوئے وہ مر گیا، دفنایا اس کو 70 سال میں گیا. اور یہ انسان کا خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے. حالانکہ انسان خدا کے سامنے سوال کرے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ تو خود چاہتا ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، مانگے، وہ عطا کرے. لیکن کوئی آئے تو صحیح. علامہ اقبال کے شعر ہے جواب شکوہ میں، خدا کی طرف سے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی خدا کی طرف سے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں انسان سے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں. گل کہتے ہیں مٹی کو، یہ وہ مٹی نہیں ہے جس سے آدم کی تعمیر ہو. اور پھر فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کہ جب کوئی انسان ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو اس کو تو پھر چیز اس کو لگتی ہے کہ یہاں سے نکلے، وہاں سے نہیں. اللہ اس کی سوچ سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے، یہ حقیقت. اور وہ کسی ایک ولی کا شعر ہے، آپ شاید یہ محبت بخش کا ہے، جن کا بھی ہے، کہتے ہیں کہ پنجابی کا ہے کہ ڈھونڈن والا ریا نہ خالی، ڈھونڈ کیتی جے سچی، ڈھونڈن والا ریا نہ خالی، ڈھونڈ کیتی جے سچی، ڈھونڈ کریندا جو مڑ آیا، ڈھونڈ او دی اے کچی. کہ یعنی جب انسان تلاش کرتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز کو ریسرچ کر رہے ہو، سرچ کر رہے ہو اور آپ کو ملے نا. اگر آپ نے سچے دل سے، سچی لگن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، لو کے ساتھ ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو چیز آپ کے لیے آ جائے گی. اور جلال الدین رومی کا جملہ ہے کہ جس چیز کے لیے آپ تلاش میں ہیں، اصل میں وہ چیز آپ کی تلاش میں ہے. یہ جلال الدین رومی کا جملہ ہے کہ what you are searching for is also searching for you. کہ آپ اس کی تلاش میں ہیں، وہ آپ کی تلاش میں ہے، اس کو ملنا ہے. ہاں، اب اس میں ٹائم سپین ہو سکتا ہے، وہ ڈیفرنٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ 5 سال کا ہو، کہیں 10 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 15 سال، 25 سال کا، کتنا ہو، لیکن ملے گا ضرور. اور اس کے دیر ہونے میں وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو مزید ریفائن ہونا ہے، آپ کو مزید بہتر ہونا ہے، اور بہتر سے بہتر ہونا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو جو انسان اپنے آپ کو آپٹیمسٹک رکھتا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، پازیٹیو چیزیں لے کے جاتا ہے، اس کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو کائنات کے اندر جتنے لوگ اوپر پہنچے ہیں وہ پازیٹیوٹی کے بیس پر پہنچے ہیں. کوئی بندہ نیگیٹیوٹی کے بیس پر آج تک اوپر کسی اچھے مقام پر نہیں پہنچا. قدرت کا قانون یہی ہے. لیں جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. اور اگر آپ کو لگی اچھی اور آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگی ہے تو اس کو ضرور آپ ڈس لائک کیجیے. اور بس ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.